بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضى ومن بہداہم اہتدى وبآثار اہل المدینة اکتفا۔ مثال الاول فیما اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر فملک نصف العبد فباعه ثم ملک النصف الآخر لم يعتق اذا لم يجتمع في ملکه كل العبد۔ ولو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر أتيك النصف الثاني ولو عنا بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة۔ یہ جتنی عبارت میں نے پڑھی آج کا سبق یہاں تک انشاءاللہ ہوگا۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ طریق اول کی مثال یہاں سے بیان کر رہے ہیں، یعنی گزشتہ سبق کے اندر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی کہ شریعت کے احکام میں استعارہ دو طریقوں سے رائج ہوتا ہے۔ ایک علت اور معلول کے درمیان اتصال کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم جاری ہوتا ہے، اور شریعت کا ایک حکم جاری ہوتا ہے سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے۔ صاحب اصول الشاشی نے ماقبلے کے اندر طریق اول یعنی علت اور معلول کے درمیان اتصال کا پایا جانا، اس کا حکم ہمارے سامنے واضح کیا تھا کہ علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔ ہاں، جو طریق ثانی ہے یعنی اتصال بین السبب المحض والحکم، اس کے اندر سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں جو بھی تفصیل تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ کل ہو چکی۔ آج کے سبق کے اندر ہم کو یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ماقبلے کے اندر یہ حکم بیان کیا تھا کہ شریعت کے حکم کے اندر علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں طرف سے استعارہ جاری ہو سکتا ہے، اس کی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھو، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ بات کہی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، پھر ہوا یہ کہ وہ آدھے غلام کا مالک ہوا، آدھے غلام پر اس کی ملکیت حاصل ہوئی، تو اب اس نے ویسے تو یہ کہا تھا کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، اور آدھے غلام کا مالک ہونا غلام کا مالک ہونا نہیں ہے، اس لیے ابھی تو وہ آزاد ہوگا نہیں۔ پھر اس نے کیا یہ کہ اس آدھا غلام کا حصہ اس کے پاس تھا نہیں، اس نے اس حصے کو بیچ دیا، بدلے میں قیمت حاصل کر لی، تو وہ آدھا غلام جو اس کی ملکیت کے اندر تھا وہ اس کی ملکیت سے بیچنے کی وجہ سے خارج ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے نصف کا مالک ہوا، پہلے نصف کا مالک ہوا تھا لیکن دوسرے نصف کا مالک ہونے سے پہلے اس نے پہلے نصف کی ملکیت کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیا بیچ کر، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے نصف کا مالک ہوا۔ تو اس صورت میں کیا یہ دوسرا نصف آزاد ہوگا یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسرا نصف آزاد نہیں ہوگا، دوسرا نصف آزاد نہیں ہوگا۔ پہلا نصف تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آزادی کے متحقق ہونے کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے، اور پہلا نصف اس کی ملکیت کے اندر رہا ہی نہیں۔ اب اس کے ملکیت کے اندر دوسرا نصف ہے، تو کیا دوسرے نصف کا مالک ہونے کی وجہ سے کیا وہ دوسرا نصف اس پر آزاد ہوگا یا نہیں؟ تو ان ملکت عبدا فهو حر والا جملہ کہنے کی وجہ سے دوسرا نصف آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر کسی آدمی نے یہ کہا ان اشتریت عبدا فهو حر، کہ اگر میں فلاں غلام کو خریدتا ہوں تو پھر وہ آزاد ہے، اگر میں نے فلاں غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وہی ماں قبل والی صورت اس نے کی کہ آدھا غلام اس نے خریدا، اور دوسرے آدھے کو خریدنے سے پہلے اس نے پہلا آدھا بیچ دیا،
اور اپنی ملکیت سے اس کو خارج کر دیا، پھر اس نے دوسرے آدھے کو خریدا، تو اب کیا دوسرے آدھے کو خریدنے کی وجہ سے یہ دوسرا آدھا آزاد ہوگا؟ پہلا آدھا تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اور آزادی کو متحقق کرنے کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ اگر میں نے فلاں غلام کو خریدا تو وہ آزاد، تو اس صورت میں دوسرا آدھا غلام کا جو اس کی ملکیت کے اندر ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ملک تو عبدن فہو حر، اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اگر وہ آدمی نصف غلام کا مالک ہوتا ہے اور دوسرا نصف کا مالک بننے سے پہلے وہ پہلے نصف کو بیچ دیتا ہے، اپنی ملکیت سے خارج کر دیتا ہے، تو جب وہ دوسرے نصف کا مالک ہوتا ہے تو اس طرح مالک بننے سے غلام آزاد نہیں ہوتا، وہ دوسرا نصف اس کی ملکیت کے اندر ہی باقی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان اشتریت عبدا فہو حر کہتا ہے کہ اگر میں نے فلاں غلام کو خریدا تو وہ آزاد، پھر وہ آدھا غلام کا حصہ خریدتا ہے اور دوسرے آدھے کو خریدنے سے پہلے اس کو بیچ دیتا ہے، بیچنے کے بعد اور پہلے آدھے کو اپنی ملکیت سے خارج کرنے کے بعد دوسرے آدھا غلام کا جو حصہ ہے وہ خریدتا ہے، تو اس طرح خریداری کرنے سے اس کا جو دوسرا حصہ اس کی ملکیت میں ہے وہ آزاد ہوگا۔ پہلا حصہ تو آزاد ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت ہی سے خارج ہو چکا ہے، اور آزادی متحقق نہیں ہوتی اس چیز میں جس پر ملکیت نہیں۔ لیکن دوسرا حصہ وہ خرید نہ پایا گیا اس کا، تو اب کیا وہ آزاد ہو جائے گا؟ جو اس کی ملکیت میں ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ تو مسئلہ تھا، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں؟ ان ملک تو عبدن فہو حر پر اگر ما قبل والی صورت جاری ہو تو غلام آزاد نہیں ہوتا، نے ان اشتریت عبدن فہو حر کے اندر اگر ما قبل والی صورت جاری ہو تو غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو دیکھو میں آپ لوگوں کے سامنے فرق بیان کروں۔ فرق یہ ہے کہ عرفاً شراء کے متحقق ہونے کے لیے خریدی ہوئی چیز کے تمام اجزاء کا مشتری کی ملکیت میں جمع ہونا شرط نہیں۔ عرفاً شراء اور خریداری کے متحقق ہونے کے لیے خریدی ہوئی چیز کے تمام اجزاء کا مشتری کی ملکیت میں جمع ہونا شرط نہیں۔ عرف کے اندر شراء کے متحقق ہونے کے لیے خریدی ہوئی چیز کا اجتماع کے ساتھ مشتری کی ملکیت کے اندر جمع ہونا شرط نہیں، بلکہ متفرق طور پر بھی اگر کوئی آدمی خریدی ہوئی چیز کو خرید لے تو خریداری ثابت ہو جائے گی۔ تو عرفاً شراء اور خریداری کے متحقق ہونے کے لیے خریدی ہوئی چیز کے تمام اجزاء کا مشتری کی ملکیت کے اندر جمع ہونا شرط نہیں۔ ایک چیز کو متفرق طور پر خریدا تھوڑا تھوڑا کر کے، تب بھی عرف کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ یہ اس چیز کا خریدار ہے، اس نے اس چیز کو خریدا۔ لیکن عرفاً کسی چیز پر ملک متحقق کرنے کے لیے اس مملوک شے کے تمام اجزاء کا ملکیت میں ایک ساتھ جمع ہونا شرط ہے۔ عرفاً کسی شے پر ملک متحقق کرنے کے لیے اس مملوک شے کے تمام اجزاء کا ملکیت میں ایک ساتھ جمع ہونا شرط ہے۔ عرفاً کسی شے پر ملک متحقق کرنے کے لیے اس مملوک شے کے تمام اجزاء کا ایک ساتھ ملکیت میں جمع ہونا شرط ہے۔ چنانچہ ایک چیز کو متفرق طور پر ملکیت کے اندر جمع کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو عرف کے اندر اس کو اس چیز کا مالک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اب مسئلے کے اندر ہم غور کریں۔ آدمی نے جب یہ بات کہی کہ اگر میں غلام کو خریدوں تو وہ آزاد، تو یہاں پر یہ آدمی
آزادی اور حریت کو معلق کر رہا ہے خریداری کرنے پر۔ جب آدمی کہتا ہے کہ اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد، تو یہاں پر غلام کی آزادی کو وہ معلق کر رہا ہے شرط پر، اور وہ شرط ہے غلام کی خریداری۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ خریداری کا معنی متحقق کرنے کے لیے خریدی ہوئی چیز کا ایک ساتھ ملکیت کے اندر جمع ہونا شرط نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر خریداری ہو جائے متفرق طور پر، تب بھی اس مکمل چیز کا خریداری آدمی ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر جب اس آدمی نے نصف غلام کو خریدا تو اس نصف کی خریداری پائی گئی، پھر اس نے اس کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیا تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس نے اس چیز کو ملکیت سے خارج کر دیا اس غلام کے دوسرے حصے کو خریدنے سے پہلے، لیکن اس پہلے حصے کی خریداری تو ثابت ہوئی نا، پھر اس نے اس غلام کے دوسرے حصے کو خریدا، پھر اس نے اس غلام کے دوسرے حصے کو خریدا، تو دوسرے حصے کو خریدنے کی وجہ سے اس مکمل غلام کی خریداری ثابت ہوئی۔ اب اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ یہ غلام آزاد ہے، کون سی شرط پر؟ کہ میں مکمل غلام کو خریدوں۔ یہاں پر مکمل غلام کی خریداری ثابت ہو گئی۔ اب اگرچہ مکمل غلام اس کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن جو اس کی ملکیت کے اندر ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس کی ملکیت کے اندر غلام کا آدھا حصہ ہے، تو جو ملکیت میں آدھا حصہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور جو ملکیت میں آدھا حصہ نہیں، پہلا حصہ، وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا اتق فیما لا یملکہ ابن آدم، کہ ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں ہے اس میں آزادی نافذ نہیں ہوتی، آزادی اسی چیز میں نافذ ہوتی ہے جو ابن آدم کی مملوک ہے۔ تو یہاں پر وہ جو پہلا حصہ ہے وہ اس کی مملوک نہیں ہے، وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، آدم کا بیٹا اس کا مالک نہیں ہے، لہٰذا اس میں آزادی ہو نہیں سکتی، دوسرا نصف آزاد ہوگا۔ لیکن اب ہم غور کرتے ہیں ان ملک تو عبدن فہو حرن والے مسئلے میں، ان اشتری تو عبدن فہو حرن والے مسئلے پر تو غور ہو گیا، اور غور کرتے ان ملک تو عبدن فہو حرن پر، تو اس مسئلے کے اندر آدمی قائل غلام کی حریت کو معلق کر رہا ہے غلام کے مالک ہونے پر، کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا نے تو میرا غلام آزاد۔ تو اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ عرفاً کسی چیز پر ملک متحقق کرنے کے لیے اس مملوک شے کے تمام اجزاء کا ایک ساتھ ملکیت کے اندر جمع ہونا شرط ہے۔ ایک چیز کو متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے ملکیت کے اندر جمع کیا تو عرف کے اندر ایسے آدمی کو اس چیز کا مالک نہیں سمجھا جاتا۔ اب کوئی آدمی آدھا غلام کا مالک ہوا، کوئی آدمی آدھا غلام کا مالک ہوا، پھر دوسرے آدھے کا مالک ہونے سے پہلے اس نے اس پہلے حصے کا اخراج کر دیا اپنی ملکیت سے، اس کو بیچ دیا اور اپنی ملکیت سے اس پہلے حصے کو خارج کر دیا، پھر وہ دوسرے حصے کا مالک ہوا، تو اب یہاں پر مکمل غلام کا مالک عرف کے اندر وہ ہوا نہیں، کیونکہ یہ متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے مالک ہوا ہے، اور عرف کے اندر کسی چیز پر ملکیت حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک ساتھ پورے غلام کا مالک ہونا ضروری۔ یہاں پر ایک ساتھ تو پورے غلام کا مالک نہیں ہوا بلکہ متفرق طور پر مالک ہوا ہے، لہٰذا جب آزادی کی شرط ہی پائی نہیں گئی، وہ مالک ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر آزاد غلام کہاں سے ہوگا؟ تو یہ تھی مسئلے کے اندر فرق کی وجہ۔ مسئلہ تو واضح ہو گیا، اب جو ہماری اصل بات ہے نا اس اصل بات پر ہم آتے ہیں۔ اصل بات تو کیا تھی کہ یہ جو عبارت ہے اور یہ جو مضمون ہے صاحب اصول الشاشی نے اس کو بیان کیا اس لیے تاکہ ہمارے سامنے الاتصال بین العلت والحکم کی مثال واضح ہو۔ صاحب اصول الشاشی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر علت بول کر معلول مراد لیا جائے تو بھی صحیح، معلول بول کر علت مراد لیا جائے تو بھی صحیح۔
تو اسی طرح اس مسئلے کے اندر اگر کوئی آدمی ان ملکت عبدا فہو حر کہے اور نیت کرے ان اشتریت عبدا فہو حر کی، تو اس کی نیت کرنا صحیح ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے ان اشتریت عبدا فہو حر اور نیت کرے ان ملکت عبدا فہو حر کی، تو اس کی نیت کرنا دیانتاً صحیح ہوگا۔ اللہ اور اس کے درمیان کا جو معاملہ ہے نا، اس معاملے کے اندر اس کا اس طرح نیت کرنا صحیح ہے، کیونکہ استعارہ صحیح ہے۔ دیکھو ان ملکت عبدا فہو حر کے اندر ملک کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان اشتریت عبدا فہو حر کے اندر شراء کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان ملکت عبدا فہو حر کے اندر ملک کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان اشتریت عبدا فہو حر کے اندر شراء کا تذکرہ ہوا ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہر آدمی تقریباً بدیہی طور پر اس سے واقف ہے کہ شراء ملک کی علت ہے۔ ملک شراء کا معلول اور حکم ہے۔ علت وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچائے بغیر کسی واسطے کے۔ یہاں پر شراء ملک تک پہنچا رہا ہے بغیر کسی واسطے کے، کہ جب بھی کوئی آدمی کسی چیز کو خریدے گا نہیں تو ملکیت حاصل ہوگی، اور اس کے اندر کوئی دوسرا پروسیجر اپنے کو کرنا نہیں ہوتا۔ شراء ہو گیا تو ملکیت فوراً حاصل ہو جائے گی۔ غلام خریدا تو غلام پر ملکیت حاصل ہو جائے گی، باندی خریدی باندی پر ملکیت حاصل ہو جائے گی، کوئی دوسرا سامان خریدا سامان پر خریدنے کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ تو علت وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے حکم تک پہنچا دے۔ یہاں پر چونکہ شراء ملک تک پہنچا رہا ہے بغیر کسی واسطے کے، نیز علت وہ ہوتا ہے جو حکم کو مستلزم ہو۔ علت کے بعد حکم کا وجود ہو ہی جاتا ہے۔ تو دیکھو شراء جب بھی ہوگا تو ملک پایا جائے گا یا نہیں؟ جب بھی کوئی آدمی کسی چیز کو خرید لے گا تو اس پر اس کی ملکیت حاصل ہو جائے گی، خواہ اس چیز پر قبضہ ہو یا نہ ہو، لیکن ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ تو شراء ملک کی علت ہے۔ جب شراء ملک کی علت ہے تو ملک شراء کا معلول ہوا، حکم ہوا۔ علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔ ان اشتریت عبدا فہو حر کے اندر شراء بول کر ملک والا معنی مراد لینا، ان اشتریت عبدا فہو حر کے اندر شراء بول کر ملک مراد لینا، اور یہ کہنا کہ میری مراد اس سے ان ملکت عبدا فہو حر تھی، یہ صحیح ہے دیانتاً۔ اور اگر کوئی آدمی ان ملکت عبدا فہو حر کے اندر ملک معلول بول کر شراء علت کو مراد لینا چاہے اور کہنا چاہے کہ میری مراد اس سے ان اشتریت عبدا فہو حر تھی، تو یہ کہنا بھی اس کا صحیح ہوگا۔ دیکھو تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں فلاں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، پھر وہ مذکورہ صورت پائی جاتی ہے کہ آدھے حصے کا وہ مالک ہوتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، پھر آدھے حصے کا وہ مالک ہوتا ہے۔ تو اب غلام ظاہری مسئلے کے اعتبار سے آزاد نہیں ہوتا، لیکن اگر کہنے والا متکلم کہے کہ میری نیت ملکت سے اشتریت تھی، تو اشتریت کی صورت کے اندر غلام آزاد ہو جاتا ہے نا، تو اس صورت میں اس کی نیت کرنے کی وجہ سے غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ان اشتریت عبدا فہو حر کہتا ہے کہ اگر میں نے غلام کو خریدا تو وہ غلام آزاد، پھر وہ مذکورہ صورت پائی جاتی ہے کہ وہ آدھے حصے کو خریدتا ہے، پھر اس کو بیچتا ہے، پھر دوسرے آدھے کو خریدتا ہے، تو اس طرح خریدنے کی وجہ سے وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری نیت ان اشتریت سے ملکت تھی، لہٰذا غلام آزاد دیانتاً نہیں ہوگا، فیما بینہ و بین اللہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ علت بول کر معلول کو مراد لینا صحیح ہے، معلول بول کر علت کو مراد لینا صحیح ہے۔ یہ مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ اب کل جو قاعدہ میں نے بیان کیا تھا، اگرچہ وہ مشکل لگ رہا تھا، سمجھ میں آ نہیں رہا تھا، لیکن مثال آتی ہے تو اب سمجھ میں آتا ہے نا۔ اسی طرح جو استعارہ کا دوسرا طریقہ ہے نا، الاتصال بین السبب المحض والحکم، یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا جب ہم مثال ثانی انشاءاللہ پڑھیں گے تب۔ کاش یہاں پر بات پوری ہو جاتی، لیکن یہاں پر بات پوری نہیں ہوتی۔ دراصل اب الا انہ فیما یکون تخفیفا سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔
لیکن وہ اعتراض بھی بڑا آسان ہے، جواب سمجھنا بھی بڑا آسان ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک علت بول کر معلول مراد لینا صحیح ہے، معلول بول کر علت مراد لینا صحیح ہے، لہٰذا ملک بول کر شرا مراد لینا صحیح ہے، شرا بول کر ملک مراد لینا صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں فلاں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، پھر اس کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ آدھا غلام ملکیت کے اندر لاتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، نہ پھر دوسرے آدھے غلام کو ملکیت میں لاتا ہے، تو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ یہاں پر میری مراد معلول بول کر علت مراد لینا تھا، ملک بول کر میری مراد شرا تھی، تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے۔ قضاءً بھی کورٹ کے سامنے بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور کورٹ کے سامنے ایسا معاملہ نہ ہو بلکہ انفرادی زندگی کے اندر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو غلام آزاد ہو جائے گا، اس طرح اس کی نیت کر لینے سے برابر۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ اگر میں نے فلاں غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، پھر اس نے آدھا حصہ خریدا، اس کو بیچ دیا، اور پھر دوسرے آدھے حصے کو اس نے خریدا، تو اس طرح خریداری کرنے کی وجہ سے مکمل غلام آزاد تو نہیں ہوگا، لیکن جو نصف حصہ اس کے حصے میں ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور جو حصہ اس کی ملک کے اندر نہیں وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اب اس کا کیا مسئلہ وہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان اشتریت عبدا فہو حر کہہ دے، ان اشتریت عبدا فہو حر اگر کوئی آدمی کہہ دے، اور وہ یہ کہے کہ یہاں پر دراصل شرا سے میری مراد ملک تھا، میں نے علت بول کر معلول کو مراد دیا، لہٰذا غلام ویسے تو آزاد ہو جانا چاہیے لیکن میری نیت سے اب غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اے احناف، تم کہتے ہو کہ دیانتاً تو اس کا اعتبار ہے، علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں، دیانتاً وہ صحیح ہوگا، اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کا جو معاملہ ہے، اللہ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کورٹ کچہری تک میٹر جاتا ہے، جج کے سامنے میٹر جاتا ہے، کورٹ روم کے اندر میٹر جاتا ہے، عہدے قضا تک بات پہنچ جاتی ہے، وکیل ایک طرف ہیں، غلام ایک طرف ہے، آقا ایک طرف ہے، غلام کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا ان اشتریت عبدا فہو حر، کہ اگر میں غلام کو خریدوں تو آزاد، تو میں آزاد ہو جانا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے خرید لیا، لیکن پھر اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نیت کی تھی ملک کی، اور اس صورت میں مکمل ملک مجھے حاصل ہوئی نہیں، اس لیے یہ آزاد نہیں۔ تو تم احناف یہ کہتے ہو کہ اس صورت میں آزادی واقع ہو جائے گی، تم احناف یہ کہتے ہو کہ اس صورت میں آزادی واقع ہو جائے گی، یعنی اگر آقا کورٹ کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں نے ان اشتریت عبدا فہو حر کہا تھا، پھر یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا کہ میں نے آدھا غلام خریدا، اس کو بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا اس حصے کا جو بقیہ تھا وہ میں نے خریدا، تو مسئلے کی روح سے تو یہ آزاد ہو جانا چاہیے، لیکن میں نے تو یہاں پر شرا سے ملک کو مراد لیا تھا، اور جب ملک مراد ہے تو اس صورت میں آزادی متحقق نہیں ہوتی۔ علت بول کر معلول مراد لیا، یہ استعارہ صحیح ہے، لہٰذا یہاں پر قاضی کے سامنے اس کی بات کا اعتبار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کی بات کا اعتبار ہونا چاہیے، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے، اور آزادی واقع نہیں ہونی چاہیے جس طرح ملک کی صورت میں آزادی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر شرا سے اس نے ملک کو ہی مراد لیا تھا۔ لیکن یہاں غلام ایک طرف بڑی شدت سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان اشتریت کہہ دیا جج صاحب، اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے خریدتا ہے تو میں آزاد ہو جاتا ہوں، اب ڈائریکٹ اپنی بات پر یہ پلٹ رہے اور کہہ رہا ہے نہیں میری نیت شرا سے ملکیت تھی، تو یہ تو کیسا انصاف؟ اس نے صراحتاً اپنی زبان سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ مجھے خریدے گا
تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اب کہتا ہے کہ خریدنے سے میری مراد ملکیت تھی. یہ کیسی بات؟ تو غلام کی بات قبول کی جائے گی اور جج صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ غلام آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے، نیت کا کوئی اعتبار نہیں. اے آقا تو نے ظاہری طور پر تو کہا تھا نے شرا، اس لیے شرا سے شرا ہی مراد ہوگا. اس صورت میں شرا سے عتق واقع ہو جاتا ہے. اب تو کہے کہ میں نے اس سے ملکیت کی نیت کی تھی تو وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ. تو نے اگر واقعتاً اس کی نیت کی تھی تو اللہ تجھے تیرا اجر دے دے گا. نہیں تو جھوٹا نہیں ہے. لیکن میرے یہاں پر تو تیری تصدیق نہیں کی جائے گی. میرا اور جو تیرا معاملہ ہے، یعنی جج صاحب اور اس کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. غلام اس نیت کے باوجود بھی آزاد ہو جائے گا. تو اعتراض ہوتا ہے کہ جب علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں تو اس صورت میں آقا کی تصدیق ہونی چاہیے تھی یا تکذیب ہونی چاہیے تھی؟ تصدیق ہونی چاہیے تھی. عتق نافذ ہونا چاہیے تھا یا نافذ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نافذ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے شرا بول کر ملک مراد لے لیا. تو جب ملک مراد ہے تو ملک سے اس صورت میں عتق نافذ ہوتا ہے. تو عتق نافذ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر تو قاضی صاحب کہہ رہے ہٹ، تیری نیت کا کوئی اعتبار نہیں. شرا بولا اور اچانک پلٹ رہے کہ میں نے ملک کی نیت کر لی، کوئی اعتبار نہیں، آزادی واقع ہو جائے گی، ہو جائے گی، ہو جائے گی. وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ، اس میں تیری نیت صحیح ہوگی، میں یہ نہیں کہتا. لیکن یہاں میرے سامنے تیری نیت کا کوئی اعتبار نہیں. تو اعتراض وارد ہے، کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب الا انه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق والی عبارت سے صاحب اصول الشاشی دے رہے. صاحب اصول الشاشی یہ بات کہتے ہیں کہ استعارہ تو طرفین سے صحیح ہے، مگر بوجہ تہمت قاضی اس کی نیت کا اعتبار نہیں کرے گا. استعارہ تو طرفین سے صحیح ہے، مگر بوجہ تہمت قاضی اس کی نیت کا اعتبار نہیں کرے گا. دیکھو یہاں متکلم اور قائل نیت کر رہے ہیں. یہاں متکلم اور قائل نیت کر رہے ہیں کہ میری مراد شرا سے ملک تھی، لہٰذا غلام آزاد نہیں ہونا چاہیے. تو اس نیت میں اس متکلم اور قائل کا فائدہ ہے یا نہیں؟ جب اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس لیے قاضی کے سامنے نیت کے معاملے میں وہ متہم بالکذب ہوا. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو کہ میں نے پہلے دھن کے اندر یہ بات بول دی تھی کہ اگر میں غلام کو خریدتا ہوں تو پھر وہ آزاد ہے. لیکن اب جب یہ میری ملکیت کے اندر آ گیا تو اب اصل قابلیت میرے سامنے اس کی آئی کہ یہ تو بہت ماہر غلام ہے، اس کو تو اور رکھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں شرا سے ملک کی، یعنی میں نے شرا سے ملک کی نیت کی، اب غلام آزاد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نیت اس نے جو کی ہے نا، اس نیت کے اندر اس کا فائدہ ہے. اور جب نیت کے اندر فائدہ ہوتا ہے نا تو پھر قاضی کے سامنے وہ آدمی متہم بالکذب ہو جاتا ہے، یعنی اس پر جھوٹ کی تہمت لگ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. لہٰذا جس طرح جھوٹے آدمی کی بات قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اس آدمی کی بات بھی قبول نہیں ہوتی جس کے اندر غالب گمان ہو اس بات کا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہاں پر اس صورت میں غالب گمان ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس سے قاضی کے سامنے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں اللہ اور اس کا معاملہ جو ہے نا دیانتاً والا معاملہ، اس کے اندر اس کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ استعارۃ فی نفسی سے ہی ہے. تو جو تصدیق قاضی کے حق میں نیت کرنے والے کی نہیں کی جاتی تو وہ تہمت کے معنی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح نہیں. استعارہ تو صحیح ہے لیکن اس لیے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی کیونکہ نیت کے اندر اس کا فائدہ ہے، اور جب نیت کے اندر فائدہ ہوتا ہے تو نیت کرنا والا قاضی کے سامنے متہم بالکذب ٹھہرتا ہے اور قاضی کے سامنے غالب گمان ہو جاتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اس سے قاضی ایسے آدمی کے نیت پر فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ ظاہری چیز کو دیکھ کر حکم مرتب کر دے گا. تو اگر قاضی کے سامنے میٹر جائے نا تو غلام آزاد ہو جائے گا.
लेकिन अगर काजी के सामने मैटर नहीं जाए, लोकल मुफ्ती वगैरह ही उस आदमी के मसले को सुलझा रहे हों, तो इस सूरत में अगर वो कहता है कि मेरी नीयत शीरा से मिल्क था, तो उसकी बात का एतबार होगा और वो आज़ाद नहीं होगा। तो गुलाम को इस सूरत में कहाँ जाना चाहिए? काजी साहब के पास जाना चाहिए, दाबिल जाए, वो काजी साहब से मिले और फिर इस तरह वो फैसला करा ले। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। अब इबारत का तर्जमा करने से पहले एक फ़ायदे की बात आप लोगों के सामने बयान करूं। अगर कोई आदमी गुलाम का आधा हिस्सा खरीदता है और फिर उस गुलाम का दूसरा आधा कोई दूसरा आदमी खरीदता है, तो अब उस गुलाम के दो मालिक हुए या नहीं? अब एक मालिक अपना हिस्सा आज़ाद कर देता है, तो वो गुलाम निस्फ एतबार से आज़ाद हो चुका है और निस्फ एतबार से वो अभी भी दूसरे मालिक का गुलाम है। तो अब दूसरा मालिक क्या करेगा? दूसरा मालिक जो है ना, वो गुलाम के पास सियायत करवाएगा, यानी वो गुलाम को ये कहेगा कि तू कमाई कर और कमाई करके बकिया हिस्से की कीमत अदा कर दे। तो कीमत अदा कर देगा मुझे, तो फिर तू आज़ाद। तो ये है मसला। ठीक है, कोई ये एतराज़ भी कर सकता है कि शीरा मिल्क की इल्लत है और मिल्क शीरा का मालूल है, बराबर। हालांकि मिल्क जो है ना, वो शीरा के अलावा और तरीक़े से भी हासिल हो सकता है। कोई चीज़ खरीदोगे तभी मिल्क हासिल होगी, हिबा से भी तो मिल्क हासिल होती है, इसके अलावा दीगर तरीक़ों से भी तो मिल्क हासिल होती है। तो शायद कोई तालिब इल्म सवाल कर सकता है कि यहाँ फिर शीरा मिल्क की इल्लत किस तरह हुई और मिल्क शीरा का मालूल किस तरह हुआ, जबकि मिल्क शीरा के अलावा और तरीक़े से भी हासिल हो सकता है। तो हम जवाब ये देंगे, हमने कहाँ कहा कि मालूल एक ही इल्लत के साथ खास है। मालूल की कई इल्लतें हो सकती है। मालूल की निस्बत ऐसी शे की तरफ करना काफ़ी है जो इल्लत बनने की सलाहियत रखती हो, खाओ वो मालूल इल्लत के बगैर भी आ सके। देखो, इल्लत जब आता है ना, तो मालूल आता ही है, लेकिन मालूल के लिए वही इल्लत हो ये ज़रूरी नहीं। मालूल के लिए बहुत सी इल्लतें हो सकती है। ठीक है, लिहाजा मालूल की निस्बत ऐसी शे की तरफ करना काफ़ी है जो इल्लत बनने की सलाहियत रखती हो। तरीक़े अव्वल की मिसाल आने वाले कौल में है कि जब आदमी कहे इन मलक तो अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, कि अगर मैं मालिक हुआ गुलाम का तो वो आज़ाद, फिर वो निस्फ गुलाम का मालिक हुआ, फिर उसने उसको बेच दिया, फिर वो दूसरे निस्फ का मालिक हुआ, तो वो दूसरा निस्फ आज़ाद नहीं होगा। पहला निस्फ तो आज़ाद होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मिल्कियत में नहीं है। दूसरा निस्फ भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि एक साथ उसकी मिल्क में पूरा गुलाम जमा नहीं हुआ। और अगर उसने कहा इनिश्तरी तो अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, कि अगर मैंने फ़ुला गुलाम को ख़रीदा तो वो आज़ाद, फिर उसने निस्फ गुलाम को ख़रीदा, उसको बेच दिया, फिर उसने दूसरे निस्फ को ख़रीदा, तो ये दूसरा निस्फ आज़ाद हो जाएगा, पहला निस्फ आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि वो पहले निस्फ का मालिक नहीं है। और अगर उसने मिल्क से शिरा को मुराद लिया, यानी मालूल बोलकर इल्लत को मुराद लिया, या शिरा से मिल्क को मुराद लिया, यानी इल्लत बोलकर मालूल मुराद लिया, तो इसकी नीयत मजाज के तरीक़े से सही है, इसलिए कि ख़रीदना ये मिल्क की इल्लत है और मिल्क उसका मालूल और हुक्म है। चुनांचे इस्तिआरा इल्लत और मालूल के दरमियान आम होगा दोनों तरफ से। इल्लत बोलकर मालूल भी मुराद ले सकते हैं, मालूल बोलकर, मगर जिस सूरत में काइल के हक़ में तख़फ़ीफ़ हो, तो ख़ास तौर पर क़ज़ा के हक़ में उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। जिस नीयत के अंदर उसका फ़ायदा हो, तो क़ज़ा के हक़ में ख़ास तौर पर उसकी तस्दीक तोहमत के माने की वजह से, कि हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, और क़ज़ा के अंदर ज़ाहिर का एतबार होता है। इस वजह से नहीं कि इस्तिआरा सही नहीं, बल्कि इस्तिआरा तो तरफ़ीन से सही है, मगर बवजह तोहमत काज़ी उसकी नीयत का एतबार नहीं करेगा।